اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر گرامی اسلام اس پاک مہینہ کے آنے سے پہلے آخری شعبان کے آخری جمعہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ معروف ہوا خطبہ شعبانیہ کے نام سے۔ اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اسی جملے پر اگر غور کریں تو اس مہینے کی عظمت معلوم ہو جائے گا۔ اتنی عظمت ہے اس مہینے کی، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ تین چیزیں برکت کے ساتھ ہے، یہ مہینہ برکت لے کے آتا ہے، رحمت لے کے آتا ہے اور مغفرت لے کے آتا ہے۔ جی، مغفرت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ بس اسی کی اگر تفصیل اسی کو کھول دے تو کم از کم 1 گھنٹے کی کم از کم اس میں مطالب ہے، میں جلدی رکھ ہوتا ہوں۔ اس کے آگے فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ۔ کسی مہینے میں روایت نہیں ہے کہ آپ کی سانس لینا، انسان اگر سانس لے وہ عبادت ہو یا تسبیح شمار ہو، لیکن 11 مہینوں میں صرف 1 مہینہ ہے، اس میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ سانس لینا تسبیح ہے۔ جی، انفاسکم فیہ تسبیح۔ آگے فرماتے ہیں کہ نومکم فیہ عبادہ۔ اس مہینے کی عظمت یہ ہے اس میں سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اور 11 مہینے میں ایسا نہیں ہے، 11 مہینوں میں اگر انسان سو جائے، کہیں کوئی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ اگر انسان سو جائے تو وہ عبادت شمار ہو، لیکن ماہ مبارک رمضان کی عظمت یہ ہے اس میں اگر سو جائیں تو یہ کیا ہے آقا؟ عبادت۔ نومکم فیہ عبادہ۔ بس مجھے ایک جملہ عرض کرنے کی اجازت دیں، اگر اس میں نفس لینا تسبیح ہو، سانس لینا تسبیح ہو، سونا عبادت ہو، تو اگر اس میں جاگ کر عبادت کرے تو اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ ماشاءاللہ۔ محمد والے محمد صلوات۔ اتنی باعظمت اور بابرکت مہینہ ہے اس میں، اور اسی لیے پیغمبر نے اسی خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ بدبخت انسان وہ ہے جو اس مہینے میں خدا اس انسان کو معاف نہ کرے، اس کی گناہ معاف نہ ہو جائے، وہ بدبخت انسان ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ، اور آگے فرماتے ہیں عملکم فیہ مقبول۔ کسی مہینے میں ہمیں معلوم نہیں ہے جو عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ عمل انجام ہے یا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن 1 مہینہ صرف ہے، اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اور اس مہینے میں جو بھی اچھے عمل انجام دے وہ پروردگار قبول بھی فرماتا ہے، وہ مقبول بھی ہے، وہ عمل مقبول ہے۔ عملکم فیہ مقبول، اور آگے فرماتے ہیں دعاؤکم فیہ مستجاب۔ انسان پریشان ہو جاتے ہیں نا، میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہوئی ہے کیا نہیں، لیکن 1 مہینہ میں یقین کر لے کہ 1 مہینہ وہ مہینہ ماہ مبارک رمضان، اس میں جو بھی دعا کریں گے وہ ساری کی ساری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو۔ دعاؤکم فیہ مستجاب۔ بعض دعاؤں میں اس طریقہ اور طریقہ آنا چاہیے، دعا البتہ دعا کیسے کرنا ہے، دعا کا طریقہ معصوم نے بیان فرمایا ہے کس طرح۔ البتہ دعا کی کچھ شرائط ہیں، دعا سے پہلے کچھ شرائط ہیں جسے مقدمات دعا کہتے ہیں، دعا کے اثناء میں کچھ شرائط ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور دعا کرتے وقت کچھ انداز بھی ہے، گفتگو کے انداز بھی ہے، تکلم کے انداز بھی ہے۔ معصوم کس طرح دعا کرتے ہیں؟ اللہم ان مغفرتک ارجی من عملی وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِ۔ پروردگارہ مجھے میرے اعمال پر، میری نماز، روزہ، حج، جتنے بھی نیک اعمال انسان انجام دیتے ہیں، اس پر مجھے اعتماد و اعتبار نہیں ہے، اگر مجھے اعتماد و اعتبار ہے تو تیری رحمت پر اعتبار ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم کس انداز سے پکارتے ہیں، ہم کس انداز سے دعا کرتے ہیں۔ کبھی ممکن انسان دعا کرے مستجاب نہ ہو، یہ بھی ہوتا ہے نا، بہت انسان کی زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ بابا میں نے دعا کی لیکن اس کے باوجود میری دعا مستجاب نہیں ہوئی۔ عسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو
خیر لکم. قرآن کی آیت ہے. کبھی انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے, کسی چیز کو پسند کرتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے ہو جائے مثلا, لیکن وہ چیز انسان کو یا ملتی نہیں ہے, یا وہ حاجت قبول نہیں ہوتی ہے, یا وہ دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے. جو انسان کی خواہش ہے وہ خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی ہے. کبھی انسان کسی چیز سے ظاہری طور پر ناپسند کرتے ہیں, لیکن وہ اتفاق ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ تمہاری مصلحت میں نہیں ہے. عسى ان تحبوا شيئا, جس چیز سے تم محبت کرتے ہو, اگر حقیقت میں دیکھا جائے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. عسى ان تكرهوا شيئا, کبھی جس چیز کو تم خیر نہیں سمجھتے, نقصان دہ سمجھتے ہیں, وہ تمہارے خیر میں ہے, اس لیے ہو جاتا ہے. بس یہاں پر قرآن نے واضح کر دیا کہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. بس بعض روایات میں ہے کہ بہت سے لوگ روز قیامت میں خدا کی بارگاہ میں تمنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا مستجاب نہ ہوئی ہوتی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان تمام دعاؤں کے عوض میں اتنے نعمت سے نوازیں گے اس انسان کو روز قیامت میں کہ تمنا کرتے کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں مستجاب نہ ہوئی. یعنی کہنے مطلب کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی. کچھ چیزیں جو دنیا میں نہیں ملتی ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, مصلحت نہیں ہے. جو اس کو آسان طریقے سے سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے, بچہ چاقو لینا چاہتا ہے, چھری, چاقو, یا مثلا آتشزا کوئی چیز یا کوئی شیشہ, جی والدین جو ہے منع کرتے ہیں. کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ بچہ ناسمجھ ہے. جی وہ چاقو لے کے اب یا خود اس کے آنکھ پہ, ہاتھ پہ, پیر پہ مار کے جو ہے لگ کے زخمی کر سکتا ہے, نقصان دہ ہے اس کے لیے, اس لیے والدین منع کرتے ہیں. جی والدین کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے. حتیٰ بچہ روئے پھر بھی والدین جو ہے اس کو چاقو سے منع کرتے ہیں. اسی طرح ہے انسان دنیا میں کسی چیز کے لیے اصرار کرتے ہیں, روتے ہیں, مانتے ہیں, کیونکہ خدا جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والے ہیں. 70 ماؤں سے, اسی سے اندازہ لگا, وہ ارحم الراحمین ہے. اسی لیے بعض بزرگ اساتذہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں بھی رحمان الرحیم ذکر ہوا ہے, اس کے فوراً بعد ہر نماز میں ضروری ہے سورہ حمد پڑھے. اگر سورہ حمد یا فاتحۃ الکتاب اگر نہ پڑھے تو گویا اسی نماز نہیں ہے, نماز نہیں ہوئی. تو بسم اللہ میں بھی رحمان الرحیم اور سورہ حمد میں بھی رحمان الرحیم, مطلب کیا ہے؟ بعض بزرگان اساتذہ فرماتے ہیں خدا کے اسم میں بھی رحمان الرحیمیت ہے, خدا کی ذات میں بھی رحمان الرحیمیت ہے. کتنے رحیم ہیں, کتنے عظیم پروردگار ہے. وہ انسان کے تمام مصلحت کو جانتے ہیں, تمام اسرار کو جانتے ہیں, انسان کے تمام منافع اور انسان کے لیے جو نقصان ہے وہ سب کچھ وہ ذات جو ہے جاننے والی ذات ہے. لہٰذا انسان کے لیے جو نقصان دہ ہے, جو ضرر ہے, اس کے حساب سے خدا جو ہے اس کی دعا قبول کرتے. کبھی جو ہے ظاہراً رد ہوتی ہے, رد سے مراد آخرت میں اس کی عوض کیا ہے خدا عطا کرے. اب ایک اور جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. آج کل بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس دور میں لوگ معنویت سے کیوں دور ہوتے ہیں, معنویت سے دور ہونے کے علل و اسباب کیا ہے؟ معنویت سے دوری سب سے پہلے نمبر پر میں عرض کروں, مختصر جو مطالعہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان عدم احساس یعنی عدم احساس نیاز کرے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنی بے نیازی کا احساس کرے. نیاز مندی کا احساس کرنا چاہیے تھا, اس کو چھوڑ کے انسان بے نیازی کا جب احساس کرتا ہے تو معنویت سے دور ہو جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ تمام آیات کی طرف, روایات کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان فقیر الی اللہ ہے, محتاج الی اللہ ہے. انسان بے نیاز نہیں ہے, انسان محتاج پروردگار ہے. تو انسان جو ہے محتاج ہے خالق کی بارگاہ میں, تو یہ انسان اپنے آپ کو بے نیاز جب سمجھنے لگتا ہے تو معنویت سے دور ہوتا ہے. قرآن کی متعدد آیات ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان اپنے آپ کو جب بے نیاز سمجھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے آگا؟ مستغنی جب سمجھتا ہے تو طغیان کرتا ہے. جی طغیان ہونے کی علت کیا ہے؟ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے کی وجہ سے. دوسری آیت میں ایک دو جملہ عرض کر کے سب تمام کرتا ہوں. دوسری آیت جو سورہ زمر میں ہے, آیت نمبر 8 میں, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ.
انسان پر جب پریشانی آتی ہے نا تو یا اللہ رونے والے بہت ملیں گے، پریشانی کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، سختی میں خدا کو یاد کرنے والے بہت ملیں گے۔ جب پریشانی سے نکل جائے، مشکل حل ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ خدا کو بھول جائے۔ اتنا ناانصاف انسان ہے، کتنے ناانصافی ہے۔ مشکلات میں خدا کو پکارتے ہیں، مشکل ٹل جائے پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس آیت کے آخر میں حتیٰ اس قسم کے صفت رکھنے والے انسانوں کو اصحاب نار کہا ہے، یہ لوگ آتش میں جائیں گے۔ اور ایک اور آیت فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، فطرت کو بیان کر رہی ہے آیت، انسان کی فطرت یہ ہے۔ اسی لیے بعض موارد میں ائمہ اطہار نے بھی کہا، کسی نے کہا کہ مولا مجھے بتائیں خدا کی وجود کے بارے میں دلیل پیش کریں۔ امام نے فرمایا کبھی کشتی میں سوار ہوا؟ کہا جی۔ کہا کہ کبھی کشتی کو خطرہ لاحق ہوا ہے؟ کہا جی مولا ہوا اتفاق۔ کہا اس وقت دنیا سے تم کٹ ہو اور کہیں پر کوئی امید نہیں ہو کہ اس کشتی میں سمندر کے اس درمیان میں تمہیں نجات دینے والے کوئی بھی موجود نہ ہو، اس وقت کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ کبھی کبھی میرے ذہن میں، دل و دماغ میں کسی قدرت کی طرف میرا ذہن جاتا ہے کہ کوئی قدرت ہے جو مجھے نجات دے۔ کہا کہ وہی خدا کی وجود ہے۔ جی تو یہاں پر یہ آیت بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ۔ کنویں میں جب حضرت یوسف کو ڈالنا چاہا، پھینکنا چاہا، تو اس وقت حضرت یوسف تبسم کرتے ہیں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں لبخند زد، درست ہے؟ ایک تبسمی، ایک مسکراہٹ مثلا۔ تو ایک بھائی نے کہا یوسف تمہاری جان جا رہی ہے، تمہیں قتل کرنے جا رہے ہیں، اس کنویں میں تمہیں، اس گہرائی میں تمہیں چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، اس وقت تم ہنس رہے ہو۔ کہا کہ میں اپنے نفس پر ہنس رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے دیکھیں جو ایک نکتہ ہے وہ بیان کرو۔ کہا کہ میں گھر سے جب نکل رہا تھا، میرے 11 بھائی ساتھ تھے پہلوان، دل میں خطور آیا، ذہن میں ایک خطور آیا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، راستے میں 11 پہلوان بھائی میرے ساتھ ہے، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خدا نے مجھے دکھا دیا یوسف اعتماد و اعتبار مجھ سے ہٹا کے بھائیوں پر اعتماد کرتے ہو تو میں دکھاتا ہوں۔ مجھ سے اعتماد ہٹا کے بھائیوں پر اعتماد کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے نفس پر ہنس رہا ہوں۔ جی الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا۔ انسان اپنے آپ پر چھوڑ دیا جائے تو وہ نابود ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری کیسے ہر وقت محتاج اللہ ہونا چاہیے، رابطہ برقرار رکھنا چاہیے خدا سے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ فرماتے ہیں خدا کی بن خدایا میں نہیں چاہتا کہ میں مکمل مریض رہوں، بیمار رہوں۔ کیوں؟ اگر میں مریض مبتلا بیماری میں رہوں تو مجھے تیری عبادت کی توفیق نہیں ملتی، لیکن مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں ہر وقت صحت مند رہوں۔ کیوں؟ تاکہ میں ہر وقت صحت مند رہوں تو تیری عظمت کا مجھے اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا مجھے بیماری بھی دے اور مجھے صحت بھی دے تاکہ میں شکر بھی بجا لاؤں اور تیری عظمت کا اقرار بھی کرتا رہوں۔ جی اب میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں کہ آخر میں یہ ہے کہ اگر معنویت کے قریب جانا ہے تو نظم کی رعایت کرنا ہے، کیونکہ اب ہم سب دینی طالب علم ہیں، ہمیں ضروری ہے نظم۔ جن افراد میں یا جس میں نظم نہیں ہے وہ معنویت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ ابھی پاکستان میں تبدیلی کا نعرہ بولا کر رہے ہیں نا، تبدیلی ہم ہر ایک نے اپنے اندر تبدیلی اور چینجنگ لانا، جب تک ہم اپنے اندر چینجنگ نہیں لائیں گے معاشرے میں چینجنگ نہیں آئے گی۔ اب دوسری بات خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ بس میں اسی کو تھوڑا کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھیں کیسے نظم برقرار کریں۔ جوان ہے، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، بے فائدہ بےہودہ باتوں میں، کھانا پینے کا ٹائم نہیں ہے، جاگنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہونا چاہیے، ایک ٹائم ہونا چاہیے، کس ٹائم پہ جاگنا ہے، کس ٹائم پہ کھانا ہے، کہاں پر جانا ہے کام، ان چیزوں کا اگر انسان خیال رکھے تو ایک اسرار نماز کی کتاب میں بیان ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو رات بھر بےہودہ کاموں میں مصروف رہے اور کھائے، جی آخر میں ہم اس سے توقع رکھے اس جوان سے کہ وہ نماز شب کے لیے اٹھے،
بابا اس سے نماز شب کی توقع نہیں، نماز صبح کی بھی توقع نہ رکھے، چونکہ نظم نہیں ہے. آپ نظم نہیں ہے، آپ میں نظم نہیں ہے، میرے میں نظم نہیں ہے. جب نظم نہیں ہے تو انسان جو ہے معنویت سے قریب نہیں ہوتا ہے. تیسری بات جو ہے آخر میں اتفاق کرتا ہوں کہ حب دنیا ہے. حب دنیا دیکھیں، دنیا کی مذمت میں بھی روایتیں نقل ہوئی ہیں معصوم سے، اور دنیا کی کیا ہے تعریف میں بھی روایتیں ہیں. لیکن یہ کیوں ہے؟ تاکہ دنیا